قربانی کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں سنی تھیں، متفرق مسائل قربانی کے. ان دنوں میں لوگ اپنے اپنے حصے ڈال رہے ہیں، جنہوں نے بکرے لینے ہیں وہ بکرے تلاش کر رہے ہیں، یا خرید لیے ہیں خرید رہے ہیں. بڑے جانور میں لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ان دنوں میں. قربانی کیا ہوتی ہے؟ مخصوص وقت میں ثواب کی نیت سے ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے. پھر اس طرح ہم نے نصاب کے بارے میں سنا تھا، کس پہ قربانی ضروری ہے، واجب ہے، اس کے چند ایک ضروری احکام سنے تھے. اگر کسی شخص نے گزشتہ 5 سال کی قربانیاں نہ کی ہوں جبکہ اس پر واجب تھی، اب کیا کرے؟ ہر قربانی کے بدلے ایک بکرے کی قیمت صدقہ کرے، یا گائے کے حصوں کے حساب سے 5 حصوں کی رقم صدقہ کرنا بھی کیا جائز ہے؟ اور جس طرح زکوٰۃ کی رقم شرعی ہیلہ کرنے سے مدرسے کی تعمیر میں لگائی جا سکتی ہے، کیا اسی طرح پچھلی قربانیوں کی جو رقم ادا کرنا لازم ہے وہ ہیلہ کے ذریعے مدرسوں کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ اگر کسی نے بلا عذر پچھلے 5 سال تک قربانی نہیں کی تو وہ اس واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوا. اب توبہ بھی کرنی ہوگی، اور اس پر ہر سال کی قربانی کے بدلے ایک بکری کی ہی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے. گائے کے حصوں کی قیمت صدقہ نہیں کر سکتا. کہ کتب فقہ میں اس صورت کا یہی حکم بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ایک بکری کی قیمت ہی صدقہ کرنی ہوگی. گائے کے حصوں کا حساب نہیں لگائے گا. اب تو ہم ایسے ڈال دیتے ہیں نا، 22,000 کا 23,000 کا ایسا ڈال دیا، لیکن قربانی جس نے چھوڑ دیا پچھلے سالوں کی رہتی ہے. اب پھر حصوں کا نہیں کہ فلاں سال میں اتنا حصہ اتنے کا تھا، پھر وہ بکرے کا حساب لگائے گا، بکری کا حساب لگائے گا. دوسرا، جس طرح زکوٰۃ کی رقم کا شرعی ہیلہ کر کے مدرسے میں لگا سکتے ہیں وہ رقم تعمیرات میں. جی ہاں، گزشتہ سالوں کی قربانی کی رقم ہیلہ شرعیہ کے ذریعے مدرسے کی تعمیر وغیرہ پر لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ صدقہ واجبہ ہے. اور صدقہ واجبہ مثلا زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ کا یہی حکم ہے. کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس بارے میں کہ اگر 4 افراد مل کر برابر رقم ڈال کر ایک جانور، بڑا جانور مثلا گائے وغیرہ خرید کر بنیت قربانی ذبح کریں تو ان کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ حالانکہ بڑے جانور میں تو 7 حصے ہوتے ہیں، اور اس کا گوشت پھر کیسے تقسیم کریں گے؟ صورت مصولہ میں 4 افراد کی قربانی ہو جائے گی کہ گائے، اونٹ وغیرہ جانوروں میں کم از کم ہر شخص کا 7واں حصہ ہونا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ہو جائے تو حرج نہیں. گوشت وزن کے کر کے برابر تمام شرکا میں تقسیم کیا جائے گا. اگر 4 بندے ہیں تو پورے جانور کا گوشت 4 میں تقسیم ہو جائے گا. گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ کی قربانی میں عقیقہ کا حصہ شامل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قربانی میں کوئی بندہ شامل ہوگا کہ میرا عقیقہ رہتا ہے تو وہ بھی بیچ میں میرا حصہ ڈال لیں. کیا عقیقے کا حصہ شامل کرنے سے قربانی اور عقیقہ ہو جائیں گے؟ گائے، بھینس، اونٹ کی قربانی میں عقیقے کا حصہ شامل کرنا جائز ہے، اور عقیقہ کا حصہ شامل کرنے سے قربانی اور عقیقہ دونوں ہو جائیں گے، کیونکہ قربانی کے جانور میں دیگر واجبات یا نفل عبادت کی نیت کرنا جائز ہے. اور پھر چاہے 7 حصوں میں سے صرف ایک ہی حصہ میں قربانی کی نیت ہو اور باقی حصوں میں دیگر واجبات اور نوافل کی نیت ہو، جیسے کفارہ ہے، عقیقے کی نیت ہے، قربانی اور تمام واجبات اور نوافل صحیح ہو جائیں گے. اگر کوئی مسلمان جانور ذبح کرتے وقت تکبیر کہنا بھول جائے تو اس ذبح کردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں؟ ذبح کرتے وقت تکبیر بھول گئے، اگر واقعی کوئی جانور ذبح کرتے وقت تکبیر کہنا بھول جائے تو حرج نہیں، اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے. ایسا بیل جس کی عمر تو پوری ہو چکی ہے لیکن اس کے دانت نہیں نکلے، کہتے ہیں گمراہ، عمر پوری ہے، دانت نہیں پورے نکلے نہیں ہیں، اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ ایسا بیل جس کی عمر اسلامی اعتبار سے 2 سال مکمل ہو اور اس میں قربانی سے روکنے والا کوئی بھی عیب نہ ہو تو اس کی قربانی بلا شبہ جائز ہے، اگرچہ ابھی تک اس کے سامنے والے 2 بڑے دانت نہ نکلے ہوں، جن کی وجہ سے
جانور کو عرف میں دندہ کہتے ہیں، یعنی دو دانت والا کہتے ہیں، کیونکہ شریعت کے اعتبار سے، شریعت کی طرف سے قربانی کے جانوروں کی مقرر کردہ عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بڑے دانت نکلنا ضروری نہیں ہے، عمر پوری ہے قربانی ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ سامنے کے دو بڑے دانتوں کا نکلنا جانور کی عمر پورے ہونے کی علامت ہے۔ اگر دو دانت نکلے ہوئے ہیں تو یہ علامت ہوتی ہے کہ باقی یہ پورا ہے، عمر پوری ہے، کیونکہ اونٹ کے 5 سال کی عمر کے بعد، گائے وغیرہ کے 2 سال بعد اور بکری کے 1 سال کے بعد ہی دانت نکلتے ہیں، اس سے پہلے نہیں نکلتے۔ لہذا اگر کسی جانور کے دانت نہ نکلے ہوں تو خریدنے سے پہلے اچھی طرح تسلی کر لی جائے کہ اس کی عمر مکمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر شک ہو تو ایسے جانور کو قربانی کے لیے نہ خریدا جائے، خصوصاً اس دور میں کہ جس میں جھوٹ بول کر جانور بیچنا عام ہو چکا ہے۔ کسی نے قربانی کا ایسا جانور خریدا جس کے سینگ جڑ سے نکال دیے گئے تھے، پھر اس کا زخم بڑھ کر ٹھیک ہو گیا اور وہاں کھال جڑ کر مکمل ٹھیک ہو گئی، تو اب کیا ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس صورت میں ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، اور تفصیل اس مسئلہ میں یہ ہے کہ جس جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہو، اگر سر کے اوپر والا حصہ ٹوٹا ہو جو ظاہر ہوتا ہے تو قربانی جائز ہے، اور اگر سر کے اندر جڑ تک ٹوٹے تو قربانی جائز نہیں۔ لیکن اس صورت میں اگر سر کا زخم بھر جائے، جیسا کہ اس سوال میں ذکر کیا گیا، تو اب جائز ہے۔ ویسے جڑ سے سینگ اگر اکھڑ گیا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر زخم بھر گیا تو اس صورت میں پھر جائز ہے، قربانی ہو جائے۔ اور بھی قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں، یہ ہر ایک کو سیکھنے چاہیے، خصوصاً اب چونکہ قربانی کا موقع آ رہا ہے تو جس چیز کا جو موقع ہے اس کی مناسبت سے اس کے احکام ہر مسلمان کو سیکھنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں فرض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔